نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں نے آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن آیا ہے، بلکہ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور گویا اپنی صداقت، اپنی دیانت، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اپنی نبوت کی اولین دلیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب نبی ہوئے ہیں تو آپ نوجوان تھے، جوان تھے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب انسان 40 سال کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی جوانی کے عین عروج پر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ نے دھرتی پر جتنے بھی نبی بھیجے ہیں جوانی کے عالم میں بھیجے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جوانی کے عالم میں کیوں بھیجے ہیں؟ اس لیے کہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ میں زیادہ ٹیکنیکلی نہیں بولنا چاہتا، شباب کا جو معنی ہے، شباب کا عربی زبان میں شابن کہتے ہیں نوجوان کو، تو اس کو اگر آپ لغت کے اندر دیکھیں تو عربک جو فلولوجینز ہیں انہوں نے اس لفظ کی وضاحت کی ہے لیکزیکونز میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الشیء المرتفع یا الحالت المرتفع، جو بھی چیز اٹھی ہوئی ہو یا ایسی حالت جو بلند ہوئی ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کے قوا، جب انسان کے اعضاء جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر اپنے کلائمیکس کو چھو لیتے ہیں تو اس حالت اور اس سٹیٹ کو شباب کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ ایاک وعثرۃ الشباب، اس جوانی کے عالم میں جو لہریں اور جو ایک انقلاب اور جو انسانوں کے اندر ایک خون کی روانی اور ایک سیلاب امڑ رہا ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں، تو اس سے بچو، ان جذبات کے اندر کہیں تم اس کی راہ میں کہیں غلط راہوں پر نہ نکل جاؤ۔ تو یہ غالباً مستدرک کی روایت ہے۔ اور ایک قول کہا جاتا ہے اسی سے ملتا جلتا کہ الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جو ہے یہ جنون کا، مستانی پاگل جوانی یہ ہوتی ہے، یہ ایک پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اس پاگل پن کے حصے کے اندر تربیت کی از حد ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک جوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک نصیحت کر دیجئے، لیکن وہ نصیحت ایسی ہو کہ اس کے بعد پھر کسی اور نصیحت یا پھر کسی اور چیز کی مجھے ضرورت باقی نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرنا۔ تو چونکہ انسان اس عنفوان شباب کے اندر ہیجان انگیزیوں میں مبتلا ہوتا ہے، قوت کے ذام میں بھی مبتلا ہوتا ہے، جنون کے، بے راہ روی کے، اترانے کے، تکبر کے، اور ان تمام جو یہ والی چیزیں ہیں ان کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، نیچرلی یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے۔ تو اس سٹیٹ آف کلائمیکس کے اوپر انسان کی جوانی کو کنٹرول کرنا اور اس کو کسی تربیتی نظم کے اندر لے کے آنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ جیسے ہم آج صبح سے کلیدی خطبات کے اندر یہ بات سن رہے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ 16 سال کے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 ایئرز کے تھے، حضرت جو اپنے حضرت ارقم ابن ابی ارقم جو ہے تھے وہ یہ 16 سال کے تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسل کو ہدف بنایا جنہوں نے تاریخ اور کا رخ بدلنا تھا۔ اور علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جب بھی انقلاب آئے ہیں تو وہ بوڑھوں کے ذریعے سے نہیں آئے، وہ نوجوانوں کے ذریعے سے آئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے
اسی کی بنیاد کے اوپر، اسی کے پر منحصر ہے کسی بھی قوم کی خوشحالی، کسی بھی قوم کی فلاح۔ تو حضرات گرامی حضور، اچھا انسان یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بوڑھوں کے بغیر کیسے انقلاب آ گئے، بوڑھے تو بہت ہی دانش مند اور دانشور ہوتے ہیں۔ تو صرف دانش مندی کی ضرورت نہیں ہوتی انقلاب کے لیے، چونکہ کمزوری کے وقت انسان کے اندر حوصلے کم ہو جاتے ہیں، خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے انیشیٹ کرنا جو ہے اور آگے قدم بڑھانا، سٹیپس لینا، یہ بوڑھوں سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر جہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، تو فرمایا کہ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، بہت تھوڑے لوگ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، باقی جتنے بھی تھے وہ فرعون اور اس کی جماعت سے ڈر گئے۔ تو مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو ڈر گئے تھے وہ بوڑھی عمروں کے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا کہ ہم فرعون کی طاغوتی اس قوت کے سامنے، جبروتی طاقت کے سامنے ہم ایک ٹکر لے سکیں، لہٰذا اس خوف سے وہ پھر پیچھے رہ گئے۔ لیکن جوان جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے اور انہوں نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ بنی اسرائیل رہتی دنیا تک پھر ان کی سطوت اور شوکت کا ان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اصحاب کہف کا بھی اگر آپ واقعہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر، تو قرآن کریم کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ غاروں کے اندر رہے، 309 سال سوئے رہے، جب نکلے تو دقیانوس کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہی، انہی نوجوانوں نے ہی، انہی کے کردار اور انہی کی اس عظمتوں کی کہانی کو دیکھ کر تاریخ کا پھر دھارا بدلا اور دنیا پھر اسلام کے اوپر آ گئی۔ تو آئیے آج اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ بے مصطفیٰ برساں خیش کے دیں راہ ہمہ اوست، اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔